وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو خیال ہوا کہ ان کو ورزش کرنی چاہیے، ان کے مسلز اچھے ہونے چاہیے۔ پھر انسانوں کو احساس ہوا کہ اپنے دل کی صحت کو بہترین رکھنے کے لیے ان کو کارڈیک ایکسرسائزز کرنی چاہیے۔ اچھا، اب کرونا کی بیماری آئی ہے تو ہم ایک نئے خیال کو لے کے چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے ریسپریٹری سسٹم یعنی سانس کے نظام تنفس کو اسی طرح کی ایکسرسائزز کی ضرورت ہے، نگہداشت کی ضرورت ہے جیسے دل کو چاہیے۔ اتنے ہزاروں سالوں سے ہمارا نظام تنفس کیئر سے محروم تھا۔ دیکھیے، آپ دانت صاف کرتے ہیں تو یہ شاید چند ہزار سال سے ایسا دنیا میں ہونا شروع ہوا، 100 سال پہلے۔ اس سے پہلے دانت بھی صاف نہیں کرتے تھے، پھر کسی وجہ سے انسانوں کو خیال آیا کہ دانت صاف کرنے چاہیے۔ تو اب کرونا کی بیماری کی وجہ سے توجہ اس طرف آنا شروع ہوئی ہے کہ یہ جو نظام تنفس ہے، جو سانس کا نظام ہے، اس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کو بھی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نارملی ہم 1/3 پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں، 1/3 یعنی 1/3، 2/3 پھیپھڑے آرام سے پڑے رہتے ہیں، اور وہ اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب ہم ذرا بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا جاگنگ کرتے ہیں یا کسی طرح کی اسٹرینوس ایکسرسائز کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہر روز اپنے پھیپھڑوں کو ایکٹیو کرے اور ان کی ایکسرسائز کرے اور تیز سانس چڑھائے اپنے آپ کو، تو اس کو اگر کرونا کا وائرس اٹیک کرے گا تو وہ اس اٹیک کو پسپا کر دے گا، اس کے حملے کو پسپا کر دے گا۔ یہ جو نظام ہے قدرت کا کہ اگر کوئی چیز اندر چلی جائے تو ہمیں چھینک آتی ہے، جو اندر سے چیز باہر نکالنے کے لیے آتی ہے، کھانسی اندر سے چیز باہر نکالنے کے لیے آتی ہے۔ تو ایک نظام ہے جو سانس کے سسٹم کو اندر سے صاف کرتا ہے، اور یہ سانس کی نالیاں ہیں، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے بال لگے ہوتے ہیں جو چپو کی طرح چلتے ہیں، اور جو گندگی ہے اس کو وہ اوپر کی طرف لاتے ہیں، اور جب ہمارے گلے میں آ جاتی ہے تو پھر ہم کنگورا مار کے اس کو پھینک دیتے ہیں یا ناک سنک لیتے ہیں۔ یہ جو قدرتی عمل ہوتا ہے کہ اندر سے کچھ نہ کچھ گندگی اوپر آتی رہتی ہے اور پھر ہم منیمم ایفرٹ کے ساتھ اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی پریکٹس کر لیں اور اپنے سانس کے نظام کو ایکٹیو رکھیں، ایکسرسائزز کریں، تو ہم اس کو گندگی سے خود بھی پاک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سگریٹ نہ پئیں کہ اس سے وہ بال، وہ چپو جل جاتے ہیں جو گندگی کو واپس باہر بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ جل جاتے ہیں۔ اس کو سیلیا کہتے ہیں۔ ریسپریٹری سسٹم کے اندر سیلیا ہوتے ہیں، سیلیک سیلز ہوتے ہیں، اور کرونا کے جراثیم جا کے ان کے اوپر ہی بڑا اٹیک کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا حال ہے کہ اگر ہم سانس کی ایکسرسائزز کریں جو کہ بہت آسان ہیں، آپ چاہیں تو یوٹیوب سے بریدنگ ایکسرسائزز سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے سانس کو ناک کے راستے اتنی زور سے باہر نکال سکتے ہیں کہ آپ کے جو پھیپھڑے کے بیس ہیں ان سے بھی گندگی اوپر آ کے تو باہر نکل جائے گی اگر آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں۔ اچھا، بریدنگ ایکسرسائزز یعنی لمبے لمبے سانس لینا کھلی ہوا میں، اس سے بھی آپ کے پورے پھیپھڑے کام کرنے لگیں گے۔ اگر خوب کھل کے سانس لیں گے تو پسلیاں پھیل کے پھر سکڑیں گی، تو اس سے بھی بریدنگ ایکسرسائز ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے آج سے 6 ماہ کے بعد دنیا میں ہر بندہ جیسے دانت صاف کرتا ہے وہ اپنے پھیپھڑے صاف کر رہا ہو، جیسے سٹیم انہیلیشن لے کے اندر سانس کے راستے تھوڑی دیر کے بعد باہر سب کچھ نکالنا۔ ویسے کئی لوگ ماہر ہوتے ہیں جو اپنے سانس کے نظام کو صاف رکھتے ہیں۔ ایسے ماہرین میں نے سگریٹ پینے والوں میں بھی دیکھے ہیں۔ میرے والد صاحب بہت سگریٹ پیتے تھے اور حقہ بھی پیتے تھے، اگر حقہ نہ ملے تو پھر سگریٹ پیتے تھے، اور ویسے ان کو دونوں چیزیں ملتی رہتی تھی۔ تو وہ واش روم میں جا کے تو کھانستے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی بہت تکلیف میں ہیں، اور ہم سب پریشان ہوتے تھے، اور جب بعد میں ان کو پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں خود اپنے نظام میں تنفس کو صاف کر رہا ہوں۔ تو میں ان کو کہتا تھا تو سگریٹ کیوں نہیں چھڑ دیں؟ کہتے بس آن والیاں سردیاں چھڑ دیاں گا یا آن والیاں گرمیاں چھڑ دیاں گا۔ تو کوئی نہ کوئی موسم وہ ہمیں بتا دیتے کہ جس میں وہ سگریٹ یا حقہ چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں، یہ تو ذہن ہے، نشہ چھوڑنا کوئی ایمان کی بات ہے۔ جب آپ کا ایمان بدل گیا تو نشہ چھوٹ گیا۔ دیکھیں، میں نے کچھ عرصے سے گوشت خوری جو ہے اس کو ترک کرنے کا سفر شروع کیا ہوا ہے۔
اور میرا پہلے ایمان بدلا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، گوشت اچھی چیز نہیں ہوتی. اب مجھے گوشت اٹریکٹ نہیں کرتا کیونکہ میرا پہلے ایمان بدلا ہے. مجھے دال اچھی لگتی ہے، مجھے سبزیاں اچھی لگتی ہیں، مجھے پھل اچھے لگتے ہیں، دودھ انڈا اس طرح کی چیزیں. اور جو گوشت خوری ہے وہ پہلے کسی زمانے میں مجھے بیف بہت پسند تھا، بیف نہاری. پھر مجھے مٹن بھی بہت پسند تھا. بیف پسند تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مٹن نہیں پسند تھا، مٹن پسند تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چکن پسند نہیں تھا. اور گوشت خوری ہماری بہت طبیعت میں رچی بسی ہے جو کہ غصے کا باعث بھی بنتی ہے. اس کے اندر غصے کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بالکل نہ کھائیں، ہاں کبھی کبھار تھوڑا بہت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے ایمان بدلتا ہے. پہلے آپ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا. جب آپ بار بار سوچیں گے کہ یہ میں نے نہیں کرنا تو آپ کو خود بخود سگریٹ برا لگنے لگے گا، پھر آپ کو یہ نشے اور اس طرح کی چیزیں بری لگنے لگیں گی. سب سے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ایمان کی سطح پہ کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کی سطح پہ، ایمان فیتھ کو کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ یار یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. جب بھی آپ زندگی میں چلیں اچھی چیز چنیں، جو چیز اچھی نہیں ہے اس کو نہ چنیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.